باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سامعین ناظرین کے سامنے ایک ایسے فقیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو فقیر سے اپنے زمانے کا فرعون اور اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ تو آئیں چلتے ہیں اصل ان حقائق کی طرف جو کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان کیے اور تاریخ نے بھی ان حقائق کی نقاب کشائی فرمائی ہے۔ ملتا ہے کہ فرعون در حقیقت اپنے زمانے میں ایک مزدور تھا اور اس وقت اس کی عمر 4 صدیوں پہ مشتمل تھی۔ 4 صدیوں کا ہونے کے باوجود اس کا جسم تانبے کی طرح چمکتا تھا اور اس کی صحت کا یہ عالم تھا کہ 4 صدیوں میں نہ اسے کبھی بخار ہوا تھا اور نہ ہی کبھی سر میں درد ہوا تھا۔ تو اس کا ایک دوست تھا جس کا نام کلام مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، حامان، وہ اس کا دوست تھا۔ تو اس نے دوست سے مشورہ کیا کہ ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں ہمارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا محنت مزدوری کے سلسلے میں ہم بازار جاتے ہیں، وہاں کوئی کام ڈھونڈ لیں گے۔ تو جب یہ بازار پہنچے تو اس زمانے میں بازار میں خربوزوں کا کاروبار عروج پر تھا۔ تو یہ ایک تاجر کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی محنت مزدوری دی جائے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ تم دونوں میرے خربوزے لے کر بازار جائیں اور وہاں پر فروخت کریں اور ان کے بدلے میں آپ کو کھانا بھی دوں گا اور رہائش بھی دوں گا۔ یہ دونوں حامان اور فرعون یہ راضی ہو گئے اور اس کے خربوزے لے کر بازار چلے گئے۔ جب یہ بازار پہنچے تو اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ بازاریوں نے کہا کہ یہ سامان آپ رکھیں، خربوزے ہمیں دیں، ان کا جو معاوضہ ہے، ان کی جو قیمت ہے وہ ہم کل آپ کو ادا کریں گے۔ تو اسے بڑا غصہ آیا اور اپنے دوست حامان سے کہتا ہے کہ کوئی اچھا سا کام تلاش کریں، یہ کام میری طبیعت کے خلاف ہے۔ تو اچھے کام کے سلسلے کے لیے یہ اس وقت مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ مصر سے فرعون کہتا ہے کہ میں بڑا غریب اور تنگ دست ہوں اور فقیر اور لاچار ہو چکا ہوں، شاہی محل میں میرے لیے کوئی کام تجویز کیا جائے۔ تو بادشاہ مصر کہتا ہے کہ شاہی محل میں تو جیسے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے اچھا کچھ نہیں ہے تو کم از کم مصر کے قبرستان کا مجھے داروغہ بنا دیا جائے۔ تو بادشاہ مصر راضی ہو گیا کہ میں آپ کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بناتا ہوں۔ جب یہ داروغہ بنا تو اس نے اعلان کرایا کہ جو میت بھی مصر کے قبرستان میں دفن ہوگی وہ میری اجازت کے بغیر دفن نہیں ہوگی، بلکہ پہلے مجھے فیس ادا کی جائے گی، پھر اس میت کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں ہوا اس طرح کہ ایسی وبا آئی کہ مصر میں بہت ساری اموات ہوئی، جس کی وجہ سے یہ فرعون ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا کرتا بہت زیادہ امیر اور ثروت مند ہو گیا اور اس نے کچھ پیسے، کچھ دینار بیت المال میں جمع کرائے تو بادشاہ کا یہ مقرب بن گیا اور کچھ مال اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ تو اس زمانے میں بادشاہ مصر کا جو وزیر تھا وہ مریض ہوا اور حالت مرض میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب بادشاہ کو ایک وزیر کی ضرورت تھی اور فرعون پہلے ہی بادشاہ کے قریب ہو چکا تھا، تو بادشاہ نے اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ تو جب یہ وزیر بنا تو بادشاہ نے اپنی حکومت کے بعد معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ تو اس وقت یہ حامان سے کہتا ہے کہ حامان میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حامان نے کہا کہ اعلیٰ درجے کے لیے تجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو کچھ عرصے بعد اس مصر کا بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور 3 دن کے بعد دربار میں جو علماء تھے، جو حکماء تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک بادشاہ ضروری ہے، لہذا بادشاہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو فرعون کیونکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا،
وہ اس طرح کہ اس نے بادشاہ کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کے 3 سال کے جو ٹیکسز تھے بادشاہ سے اس نے معاف کرائے تھے، اور 2 سال مزید بھی بادشاہ سے اس نے اجازت طلب کر لی تھی۔ تو جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے کہ 5 سال کے جو ہمارے اخراجات تھے اس نے بیت المال میں جمع کرا دیا ہے، تو یہ ہر دن عزیز بن چکا تھا، تو بنی اسرائیلیوں نے اور قبطیوں نے اسے مصر کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جب یہ بادشاہ بن گیا تو اس کے دل میں شیطنت پیدا ہوئی کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ میری پرستش کریں، میری عبادت کریں۔ تو اس کے لیے اس نے اپنے دوست حامان کو، جسے اس نے وزیر بنا لیا تھا، تو اس سے مشورہ کیا۔ حامان کہتا ہے کہ اگر لوگوں سے سجدہ کرانا ہے، لوگوں سے اپنی پرستش کرانی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مصر کے جتنے علماء درس و تدریس کرا رہے ہیں، بچوں کو علم سکھا رہے ہیں، ان تمام علماء کی سرگرمیوں کو روک دیا جائے اور ان تمام مدارس اور علمی مراکز کو بند کرا دیا جائے۔ تو اس بادشاہ نے، فرعون نے مصر کے تمام علمی مراکز کو بند کرا دیا اور جہالت کا دورہ شروع ہو گیا۔ تو جہالت کا یہ عالم تھا کہ ٹھیک 5-6 سال کے عرصے میں لوگ اتنے جاہل ہو گئے کہ جب اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا تو قبطیوں نے اسے رب تسلیم کر لیا، لیکن اسرائیلی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ اللہ رب العزت کو واحد اور لا شریک سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا۔ تو اس نے قبطیوں کو پسند کیا، قبطیوں کو مختلف قسم کے عہدے عطا کیے، انہیں ثروت مند کر دیا، مصر کی زمینیں ان کے حوالے کر دی، اور جو بنی اسرائیل والے تھے انہیں اس نے غلام بنا لیا، ان کے بچوں کو اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو اس نے کنیزی میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح یہ بدبخت کافی عرصہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا رہا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز کرتا رہا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرعون جیسے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اپنی ہی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔